الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. آج ہم اس مبارک مہینے کے اندر قرآن مجید کے حوالے سے بات چیت کریں گے. قرآن عظیم الشان اللہ رب العزت کا پیغام انسانیت کے نام ہے. یہ کتاب ہدایت ہے. اللہ رب العزت نے اس کتاب کو انسانوں کو کیوں دیا؟ قرآن مجید میں فرمایا لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکالیں اور روشنی کی طرف لے کے آئیں. اے میرے پیارے حبیب، آپ انسانوں کو اندھیروں کی طرف سے نکال کر روشنی کی طرف لائیے. جب آپ لائیں گے تو قرآن مجید فرقان حمید بھولے بھٹکے ہوئے لوگوں کو سیدھا رستہ دکھانے والی کتاب، گمراہی کے اندھیروں میں پڑے ہوئے کو ہدایت کے نور کی طرف لانے والی کتاب، اللہ رب العزت سے بچھڑے ہوئوں کو اللہ رب العزت سے ملانے والی کتاب. آپ نے لوہے کا دیکھا ہوگا کہ وہ مقناطیس کی طرف کھنچنا چلا جاتا ہے. یہ قرآن مجید فرقان حمید بھی اللہ رب العزت کی رحمتوں کو کھینچنے والا مقناطیس ہے، میگنیٹ ہے جو اللہ رب العزت کی رحمتوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے. فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے اسے کان لگا کر سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. جہاں قرآن مجید پڑھا جاتا ہے وہاں اللہ رب العزت کی رحمتیں چھم چھم برستی ہیں. یہ قرآن اللہ کی رحمتوں کو کھینچنے والا مقناطیس ہے. یہ کتاب انسانیت کے لیے دستور حیات ہے، انسانیت کے لیے منشور حیات ہے، انسانیت کے لیے ضابطہ حیات ہے. بلکہ سچی بات یہ ہے کہ یہ کتاب پوری انسانیت کے لیے آب حیات کی مانند ہے. یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ، قرآن سے برکت حاصل کرو، یہ اللہ کا کلام ہے. ایک ہوتا ہے اللہ کی کتاب ہونا اور ایک ہوتا ہے اللہ کا کلام ہونا، اس میں فرق ہے. باقی بھی کتابیں اللہ کی طرف سے کتابیں تھیں جو نازل ہوئیں، لیکن یہ اللہ کا کلام ہے. اس کو فضیلت یہ حاصل ہے کہ اللہ نے خود اس کو پڑھا ہے. ہمیں بھی پوری طرح اس قرآن کی عظمتوں کا معلوم ہی نہیں ہے، ہم اس کی عظمتوں سے واقف ہی نہیں ہیں. الا ماشاء اللہ اگر ہم واقف ہوتے تو اٹھتے بیٹھتے ہم قرآن کو پڑھنے والا بن جاتے. یہ عجیب کتاب ہے. کچھ لوگ قاری قرآن ہوتے ہیں، کچھ لوگ حافظ قرآن ہوتے ہیں، کچھ لوگ عالم قرآن ہوتے ہیں، کچھ لوگ داعی قرآن ہوتے ہیں، کچھ لوگ ناشر قرآن ہوتے ہیں، اور کچھ نصیب والے اور قسمت والے ایسے ہوتے ہیں جو عاشق قرآن ہوتے ہیں.
جن کو قرآن مجید سے محبت ہوا کرتی ہے، اور جس کو قرآن سے محبت ہوتی ہے یوں سمجھے کہ اس کی دنیا اور آخرت سنور گئی۔ یہ عجیب کتاب ہے، اللہ اکبر۔ جنہوں نے جب اس کتاب کو سنا تو بے اختیار پکار اٹھے، انا سمعنا قرآنا عجبا، بے شک ہم نے ایک عجیب و غریب قرآن سنا ہے۔ آپ غور کریں، اگر آپ کے گھر میں آپ کے استاد کا، آپ کے شیخ کا کوئی بیٹا آ جائے اور آپ 1 مہینے تک اس کو ملے ہی نہ، تو آپ کا استاد آپ سے گلہ شکوہ کرے گا یا نہیں کرے گا؟ وہ بچہ بھی شکایت کرے گا اور استاد بھی شکوہ کرے گا کہ جی 1 مہینے سے آپ کے گھر میں میرا بچہ موجود ہے اور آپ اس کو مل بھی نہیں سکے۔ تو یہ کتاب اللہ رب العزت کا کلام ہے اور ہمارے پاس مہمان ہے۔ کئی دن گزر جاتے ہیں، افسوس کی بات ہے کہ ہمیں قرآن مجید کھولنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ چنانچہ ایک طالب علم بیت ہوئے اور انہوں نے حضرت کو بتایا کہ حضرت میں عالم بنا اور حدیث مبارکہ بھی میں نے پڑھی، میں حافظ قرآن بھی ہوں، 9 سال دورہ حدیث مکمل کیے ہوئے ہو گئے، 9 سال میں آج پہلا رمضان ہے کہ میں نے قرآن مجید کو کھولا اور اس کو پڑھا۔ تو ہمارے گھروں میں قرآن موجود ہوتا ہے، ہمارے سینوں میں موجود ہوتا ہے، لیکن ہم اس قرآن کو پڑھتے نہیں، سمجھتے نہیں، ہم اس قرآن سے محبت نہیں کرتے۔ کیسی غفلت ہے ہمارے اندر۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید سے سچا عشق عطا فرمائے۔ خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں قرآن مجید سے عشق ہو جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جیسے گانا گانے والی کوئی عورت گانا گاتی ہے اور لوگ توجہ سے اس کو سنتے ہیں، اسی طرح جب کوئی انسان قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اللہ رب العزت اس سے بھی زیادہ توجہ سے اس کو قرآن سنتے ہیں۔ سبحان اللہ، انسان قرآن کی تلاوت کرتا ہے، فرشتے انسان کا قرآن سنتے ہیں۔ فرشتوں کے اندر قرآن پڑھنے کی استعداد نہیں ہے، فرشتوں میں صرف جبرائیل امین تھے جنہیں اللہ رب العزت نے مقام عطا کیا کہ وہ قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے قرآن مجید پہنچانا تھا، وہ پیغمبر تھے۔ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ، بے شک یہ قرآن ایک معزز رسول کا لایا ہوا ہے جو بڑا طاقتور ہے، عرش کا مالک کے نزدیک بڑے رتبے والا ہے اور وہاں سردار ہے، امانت دار ہے۔ ان کی شان میں یہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں آیت اتاری، اور یہ نبی علیہ السلام کے پاس جب آتے تھے تو دور کیا کرتے تھے۔ جتنے بھی فرشتے ہیں قرآن سن سکتے ہیں، قرآن پڑھ نہیں سکتے۔ اب آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ کتنے آدمی ایسے ہوتے ہیں جو قرآن خود صحیح طرح پڑھ نہیں سکتے، لیکن جب کوئی قرآن کی خوبصورت تلاوت لگے تو بہت غور سے سن رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ ان کو مزہ آ رہا ہوتا ہے، محظوظ ہو رہے ہوتے ہیں کہ اتنا قرآن خوبصورت پڑھا جا رہا ہے۔ اب اگر سوچیں کہ فرشتے جو ہیں وہ قرآن پڑھ نہیں سکتے، لیکن جب کوئی قاری، جب کوئی حافظ قرآن مجید پڑھتا ہے وہ شوق سے قرآن مجید سنتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ رب العزت کے فرشتے اس قاری کے گرد مجمع کر لیتے ہیں، فرشتوں کا ہجوم لگ جاتا ہے۔ بلکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب قاری قرآن پڑھتا ہے فرشتے اس کا قرآن سننا شروع کرتے ہیں، حتیٰ کہ فرشتے اس کے قریب آنا شروع کرتے ہیں، بالآخر اس قاری کے لبوں پر اپنا لب رکھ لیتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یوں سنیے، قاری قرآن پڑھتا ہے اور فرشتے قاری کے لبوں کو بوسہ دیا کرتے ہیں۔ کیسی خوبصورت کتاب ہے کہ اللہ کی خوبصورت خوشبو ہوتی ہے۔ چنانچہ طلباء پوچھتے رہتے، حضرت ان کو ٹال دیتے۔ ایک مرتبہ ایک طالب علم جو خدمت بھی کرتا تھا اس نے بہت اصرار کیا، حضرت بتا دیجئے کہ معاملہ کیا ہے۔ ادھر سے انکار، ادھر سے اصرار، مگر وہ طالب علم لگا رہا۔
حضرت کی خدمت میں ہوا کرتا تھا تو حضرت سے جرأت کرتا رہا کہ نہیں حضرت آپ بتائیں کہ کیا وجہ ہے کہ آپ کے منہ سے اتنی زبردست اور مزے کی خوشبو آتی ہے۔ جب اس نے حد کر دی اصرار کرنے کی تو حضرت نے فرمایا کہ بچہ میں اپنے منہ میں کوئی خوشبو نہیں رکھتا۔ تو اس نے کہا حضرت خوشبو تو ایسی آتی ہے جیسے ایسی خوشبو کسی نے نہ سونگھی ہو۔ حضرت نے فرمایا اصل بات یہ ہے ایک رات مجھے نبی علیہ السلام کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عاصم تم سارا دن اللہ رب العزت کا قرآن پڑھتے ہو، لوگوں کو پڑھاتے ہو، لاؤ میں تمہارے لبوں کو بوسہ دے دوں۔ سچی بات یہ ہے جب سے نبی علیہ السلام نے میرے لبوں کو بوسہ دیا اس وقت سے میرے لبوں میں خوشبو آیا کرتی ہے۔ قرآن مجید کے ساتھ عشق کی حد تک انسان کو محبت ہوتی ہے، اور جب محبت ہوتی ہے اور جس سے محبت ہوتی ہے انسان ہر وقت اسی کا سوچتا رہتا ہے، کسی اور کے ساتھ بیٹھنا گوارا نہیں ہوتا، انسان کا اس کے بغیر وقت نہیں گزرتا۔ ہمارے جتنے اکابرین گزرے ہیں، سلف صالحین گزرے ہیں، وہ عاشق قرآن تھے۔ جو عاشق قرآن ہوگا وہ حافظ بھی ہوگا، عالم بھی ہوگا، قاری بھی ہوگا، عامل بھی ہوگا، وہ داعی بھی بنے گا، اسی لیے کہ اس کو اللہ کے قرآن سے عشق ہوتا ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ یہی حقیقی خوش نصیبی ہے۔ صحابہ کرام کی خصوصیات میں سے ایک بڑی خوبی یہ تھی کہ سب کے سب عاشق قرآن تھے، چنانچہ جب قرآن پڑھتے تھے سنتے تھے تڑپ اٹھ جایا کرتے تھے۔ سنیے اللہ رب العزت گواہی دے رہے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، جب اس چیز کو سنتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری تو ان کی آنکھوں کو دیکھیے گا آنسو سے بہتی ہیں، اس لیے کہ انہوں نے حق پہچان لیا۔ کون روتا ہے قرآن سن کے؟ وہی روتا ہے جس کے دل میں قرآن کی محبت ہوا کرتی ہے، قرآن سے عشق ہوتا ہے۔ پھر جو انسان قرآن سنتا ہے اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، آنسو جاری ہو جایا کرتے ہیں۔ انسان کی آنکھ انسان کے آنسو کو قابو میں نہیں رکھ پاتی۔ چنانچہ صحابہ کرام کی ایک خصوصیت تھی، خوبی تھی، وہ قرآن سنتے تھے، ان کی آنکھوں سے قرآن کی سننے کی وجہ سے آنسو جاری ہو جایا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام پر جب کفار الزام لگاتے تھے، باتیں بناتے تھے تو اللہ رب العزت کا محبوب کا دل دکھی ہوا کرتا تھا۔ تو اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ ہم آپ کے اوپر قرآن کو آہستہ آہستہ نازل فرماتے ہیں۔ کیوں؟ ذالک لنثبت بہ فؤادک، اس قرآن کے ساتھ ہم آپ کے دل کو مضبوط کرتے ہیں۔ تو اللہ کے محبوب کو قرآن پڑھنے سے تسلی ہوا کرتی تھی۔ آج بھی اگر ہم غمزدہ ہوں، غمگین ہوں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو کھولیں، قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، دیکھیں کیسے دل کو تسلی ملتی ہے، دل کو سکون مل جائے گا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہم غمزدہ ہوتے ہیں تو ہمیں کیا یاد آتا ہے؟ گلے شکوے یاد آتے ہیں۔ اگر قرآن مجید کے ساتھ صحابہ جیسی محبت ہوا کرتی، صحابہ جیسا انس ہوتا تو قرآن کے علاوہ ہمیں کچھ اور یاد نہ آتا۔ ہمیں تنہائی میں بیٹھ کر اپنے لیے قرآن کو پڑھنا سب سے بہتر سمجھنا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم فارغ ہوں، قرآن کو پڑھیں، اور جو انسان سچے دل سے قرآن کو پڑھتا ہے پھر عجیب اس کی برکتیں محسوس کرتا ہے۔ چنانچہ ایک واقعہ سناتا ہوں، اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ سندھ کے اندر یہ واقعہ پیش آیا، وہاں پہ بعض ایسے گھرانے ہیں جو ہندوؤں کے ہیں، شروع سے چلے آ رہے ہیں، ابھی تک وہاں ہیں۔ تو وہاں ایک ہندو گھرانہ تھا، ان کی ایک چھوٹی بچی تھی، سکول میں پڑھتی تھی۔ سکول میں اس کے ایک دوست تھی جو مسلمان تھی۔ اب یہ ساتھ ساتھ قریب بھی رہتے تھے، کلاس فیلو بھی تھے، چنانچہ بچیاں ایک دوسرے کے گھر آیا کرتی تھیں۔ اب جو وہ ہندو بچی تھی وہ کام کرنے کے لیے مسلمان بچی کے گھر میں آتی تھی،
اور وہاں ان کی مسلمان بچی کی جو والدہ تھی وہ حافظ قرآن تھیں، عالمہ بھی تھیں اور اردو اسلامیات جغرافیہ بھی جانتی تھیں، تو وہ بچوں کو قرآن بھی پڑھاتی تھیں اور ٹیوشن بھی پڑھایا کرتی تھیں۔ اب جو ہندو والدین تھے وہ مطمئن تھے کہ ہمارے جاننے والی عورت ہیں اور آپا کے پاس یہ ہماری بچی جاتی ہے، ان کے گھر میں محفوظ ہے، وہاں ٹیوشن بھی پڑھ لیتی ہے اور اپنی سہیلی کے ساتھ، دوست کے ساتھ وقت بھی گزار دیتی ہے۔ اللہ کی شان دیکھیں، یہ عالمہ جو ہے، یہ قاریہ جو ہے، شام میں اپنے گھر میں بچوں کی قرآن کی کلاس لیا کرتی تھی۔ اب یہ جو ہندو بچی آتی، یہ اپنی دوست کے ساتھ بیٹھی کام کر رہی ہوتی، پھر قرآن کی کلاس شروع ہو جاتی تو یہ بھی اس کلاس کے اندر بیٹھ جاتی، جیسے باقی بچیاں آ کے بیٹھتی یہ بھی بیٹھتی۔ اس نے بھی قرآن مجید کو پڑھنا شروع کر دیا۔ اب ایک وقت آیا کہ اس نے نورانی قاعدہ بھی ختم کر لیا۔ اب جو اس کی دوست تھی اس نے قرآن مجید شروع کیا تو یہ کہنے لگی میں بھی پڑھنا چاہتی ہوں۔ اب یہ اپنے دوست کو بھی کہنے لگی، اس کی والدہ کو بھی۔ انہوں نے کہا کہ بچہ اگر آپ قرآن پڑھنا چاہتی ہو تو اس کے لیے آپ کو مسلمان ہونا پڑے گا۔ ایسا کرو کہ آپ کلمہ پڑھ لو اور یہاں قرآن پڑھتی رہنا، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، اپنا کام بھی کر لیا کرو اور قرآن بھی پڑھ لیا کرو اور اپنی دوست کے ساتھ وقت بھی گزار لیا کرو۔ چنانچہ اس نے ایسا شروع کر دیا۔ اس ہندو بچی نے کلمہ پڑھا اور اپنی کلاس فیلو کے ساتھ قرآن پڑھنا شروع کیا۔ ادھر بچی نے قرآن مجید ختم کیا جو مسلمان تھی، اور ساتھ اس کی سہیلی جو ہندو بچی تھی اس نے بھی قرآن مجید مکمل کر لیا۔ چنانچہ اب یہ بچیاں بڑی ہو گئیں، گھر آنا جانا کثرت سے تھا۔ یہ مسلمان عورت جو تھی اس بچی کو دین کے بارے میں سکھاتی رہتی، سمجھاتی رہتی۔ اب یہ جب اپنے گھر میں ہوتی تو والدین ہندو تھے، گھرانہ ہندو تھا، تو وہاں تو نہ نماز پڑھ سکتی تھی نہ قرآن پڑھ سکتی تھی، لیکن جب سہیلی کے گھر آتی تو وہاں قرآن بھی پڑھ لیا کرتی، وہاں نماز بھی پڑھ لیا کرتی۔ وقت گزرتا گیا، اللہ کی شان دیکھیں کہ ان کی شادی کی عمر آ گئی۔ ایک دن یہ بچی روتی ہوئی آپا کے گھر آئی اور کہنے لگی کہ میرے ماں باپ نے ایک ہندو لڑکے کے ساتھ شادی کا پروگرام بنایا ہے اور وہ ہندو بھی کٹر ہندو ہے، اور کوئی ہندو اگر مسلمان ہونے کی کوشش کرے تو یہ نوجوان اس کو مارنے کی کوشش کرتا ہے، اتنا شدید ہندو ہے، سخت ہے۔ اب میں اس کی بیوی بنوں گی تو میرا کیا حال بنے گا؟ میں تو مسلمان ہوں۔ جو آپا تھیں، عالمہ تھیں، انہوں نے کہا گھبرانے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ جب بھی تم اپنے گھر میں فارغ ہو، خاوند گھر میں نہ ہو، اللہ نے تمہیں حافظ قرآن بنا دیا، تم اس قرآن کو پڑھتی رہنا، اللہ رب العزت اس کی برکت عطا فرمائیں گے، اور تمہارے گھر میں قرآن پہنچانا میری ذمہ داری ہے۔ چنانچہ شادی ہونے کا وقت آ گیا۔ اب سب لوگ آئے اور اپنے اپنے تحفے دینے لگے۔ یہ آپا بھی پرانی جاننے والی تھیں، ایک ہی محلے میں رہتی تھیں، بچپن سے ان کی بیٹی اور وہ اکٹھی پلی بڑی تھیں، ایک ہی اسکول میں ہوا کرتی تھیں، تو یہ بھی کچھ گفٹ لے کے، گفٹ پیک کر کے اس بچی کے گھر گئیں اور بچی کی والدہ کو کہا کہ یہ میں نے اپنی بچی کے لیے اسپیشل گفٹ ریپ کروایا ہے، اور میری چاہت یہ ہے کہ یہ بچی جب اپنے گھر میں جائے تو وہاں جا کے گفٹ ریپ کھولے، یہاں نہ کھولے۔ اب وہ بڑی تھیں، ان کے گھر میں یہ بچی پلی بڑی تھی، تو والدین کو بھی تھا کہ آپا نے کوئی چیز دی ہے اور وہ ان کی چاہت ہے۔ انہوں نے بھی اس چاہت کا خیال رکھا اور کہا کہ بیٹا یہ چیز وہاں اپنے سسرال لے کے جانا اور وہیں جا کے تم کھولنا، ہم یہاں نہیں کھولیں گے۔ چنانچہ وہ ایک خوبصورت سا باکس تھا، اس کے اندر کپڑے بھی تھے، مختلف چیزیں تھیں۔ یہ بچی کی جب شادی ہو گئی، اپنے سسرال میں آئی، اس نے وہ باکس کھولا تو اس میں چیزیں بھی تھیں اور قرآن مجید کا ایک چھوٹا نسخہ بھی موجود تھا۔ اب اس نے اس قرآن مجید کو اپنے گھر میں چھپا لیا۔ اب دن میں خاوند دفتر میں چلا جاتا، یہ بچی اپنے گھر کی صفائی کرتی، کام کاج کرتی، فارغ ہوتی تو فارغ وقت میں قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتی۔ امید کی آخری کرن جو تھی، جو سہارا تھا، وہ قرآن مجید تھا۔
اور اللہ رب العزت سے دعا مانگتی کہ اللہ کیسے میں اس ماحول سے نکل سکتی ہوں۔ چنانچہ کچھ سال شادی کو گزر گئے، ایک دن اس کا خاوند آیا، کہنے لگا آج میں بہت تھکا ہوا ہوں، میری طبیعت صحیح نہیں۔ اس نے کہا آپ آرام کریں، میں چائے دیتی ہوں۔ اس نے کہا مجھے بہت کمزوری محسوس ہو رہی ہے، ڈاکٹر کو جا کے چیک اپ کرواتے ہیں۔ چنانچہ یہ لوگ ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر کو چیک کروایا تو ڈاکٹر نے ڈائیگنوز کیا کہ جی اس شخص کو کینسر ہے، اور کینسر بھی آخری سٹیج کا ہے، چند دن کا یا چند ہفتوں کا یہ مہمان ہے، اس کے بعد یہ انسان اس دنیا سے چلا جائے گا۔ بیماری اس حد تک پھیل گئی کہ علاج ہے۔ اب یہ گھر میاں بیوی واپس آئے، دونوں رو بھی رہے تھے، پریشان بھی تھے، زندگی سے نا امید تھے۔ خاوند بیوی سے کہنے لگا اب میں مر جاؤں گا، تم سے بچھڑ جاؤں گا۔ بیوی نے وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ بھئی کینسر کا مرض ہے اور ڈاکٹر نے علاج کہا ہے۔ چنانچہ بیوی بھی کئی دیر روتی رہی۔ پھر بیوی نے کہا کہ میرے پاس ایک دوائی ہے، میں اس کو استعمال کرتی ہوں، مگر شرط یہ ہے اگر آپ کو اس دوائی سے فائدہ ہوا، آپ کو اس دوائی سے افاقہ ہوا، تو میرا جو مطالبہ ہے وہ آپ کو ماننا پڑے گا۔ اب وہ بیچارہ بیمار تھا، پریشان تھا۔ اس نے کہا کہ بھئی جو تم کہہ رہی ہو میں مانوں گا، تم کر لو اگر تم کچھ کر سکتی ہو۔ اب یہ روز اپنے خاوند کو پانی پینے کے لیے دیتی اور اس کے اوپر کچھ پھونک دیا کرتی۔ چنانچہ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، جب 41واں دن آیا اور یہ شخص ڈاکٹر کے پاس گیا اور دوبارہ ڈاکٹر کو چیک اپ کروایا تو اللہ کی شان دیکھیں کہ اس انسان کا کینسر ختم ہو چکا تھا، اور ڈاکٹر نے کہا یہ تو بالکل صحت مند ہے، اس کو کوئی بیماری نہیں۔ ڈاکٹر خود حیران رہ گئے کہ کیسا شخص ہے، کچھ عرصہ پہلے آیا، کینسر کا مریض تھا، اس کو ہم نے لا علاج کہا تھا، اور 40-41 دن گزرے ہیں، دوبارہ ہمارے پاس آیا ہے اور بالکل شفا یاب ہے۔ چنانچہ اس نے کہا میں بھی ایکٹیو محسوس کر رہا ہوں، خوشی خوشی گھر آئے۔ بیوی نے کہا میں نے آپ سے ایک وعدہ لیا تھا، اگر آپ کو شفا ہو گئی آپ میری بات مانیں گے؟ اس نے کہا ہاں میں نے وعدہ کیا تھا۔ کہنے لگی میرا مطالبہ یہ ہے آپ کلمہ پڑھیں اور مسلمان ہو جائیں۔ وہ بندہ حیران ہو گیا، میں نے ہندو گھر میں آنکھ کھولی، یہ بچی بھی ہندو گھرانے سے ہے، ماں باپ ہمارے ہندو ہیں، اور یہ کیسی بات کر رہی ہے کہ میں کلمہ پڑھوں مسلمان ہو جاؤں؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا آپ کیسی بات کر رہی ہو؟ لڑکی نے ساری تفصیل بتائی، میں نے کیسے قرآن مجید پڑھا، کس طرح میں نے قرآن کو پڑھا، یاد کیا، کس طرح میں نے اسلام قبول کیا، کیسے کیسے میں چھپ کے نمازیں پڑھتی تھی۔ پھر جب میری شادی کا وقت آیا میری آپا نے مجھے قرآن مجید چھپ کے دے دیا، جب آپ دفتر جایا کرتے تھے میں قرآن مجید کی تلاوت کرتی تھی، اللہ سے رو کے دعائیں مانگتی تھی اللہ ہمارے لیے کوئی آسانی کا معاملہ کر دے۔ جب آپ بیمار ہوئے میں بہت پریشان ہوئی، مجھے یاد آیا میری استانی نے مجھے بتایا تھا سورۃ علم نشرح پڑھ کے اور آیت شفا پڑھ کے پانی پہ دم کیا کرنا، موت کے علاوہ ہر چیز کی شفا اللہ نے اس کے اندر رکھی ہے۔ چنانچہ میں وہ آیات پڑھتی تھی، سچے دل کے ساتھ پانی پہ دم کیا کرتی تھی، آپ کو پانی پلایا کرتی تھی۔ دیکھیں اللہ رب العزت نے آپ کی بیماری کو دور کر دیا، آپ کو نئی زندگی دے دی۔ اس لڑکے نے یہ بات سنی، اس نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اللہ رب العزت نے دونوں کو بقیہ زندگی اسلام کے مطابق گزارنے کی توفیق دی۔ سوچئے دل میں یقین تھا، آج اگر وہ یقین ہمارے پاس آ جائے، دیکھیں کیسے اللہ رب العزت کی برکتیں اترتی ہیں۔ ہمیں چاہیے ہم قرآن مجید کے ساتھ محبت پیدا کر لیں۔ صحابہ کو قرآن سے سچی محبت تھی، قرآن مجید کے ساتھ، اسی برکت کی وجہ سے وہ خشکی اور تری پر حکومت کیا کرتے تھے۔ دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں حافظ قرآن بنائے، عالم قرآن بنائے، قاری قرآن بنائے، داعی قرآن بنائے، ناشر قرآن بنائے۔ اللہ رب العزت اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں عاشق قرآن بنائے، ہمیں اور ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو قرآن مجید کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
جی جو لوگ بیعت ہونا چاہتے ہیں، توبہ کے کلمات پڑھنا چاہتے ہیں، انہیں چاہیے کہ سچے دل سے کلمات پیچھے پیچھے پڑھتے جائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ کلمات پڑھنے سے ہم توبہ طائب ہو چکے ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے۔ ختم خواجگان کر لیتے ہیں، درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، غفرانک ربنا وإلیک المصیر۔ درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة۔ درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، فاستجبنا له ونجیناه من الغم وکذالک ننجی المؤمنین۔ درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ ذو فضل علی المؤمنین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون. درود شریف اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا درود شریف اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ ولی المؤمنین. درود شریف اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. دعا کر لیجئے. سبحان ربی الوہاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. پروردگار عالم ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. اے میرے مولا ہم ظاہر میں بندے ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں. اللہ ہمارے من کی گندگیوں کو دور فرما. اللہ دلوں کی ظلمتوں کو دور فرما. اللہ دلوں کی نفرتوں اور قدورتوں کو دور فرما. اے میرے مولا ہمارے دلوں کا آباد فرما، پاک فرما، اللہ شاد فرما. اے میرے مولا اپنی رحمتوں کی اما جگہ بنا. پروردگار عالم جیسا آپ چاہتے ہیں ہمیں ویسا بن کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. مولا کبھی بھی بے سہارا نہ فرما، کبھی بھی بے آسرا نہ فرما، کبھی بھی اپنے در سے دور نہ فرما. در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما. اے میرے مولا ہمیں رمضان المبارک کی قدردانی کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما، تراویح کو قبول فرما. اے میرے مولا ہمارے قرآن مجید پڑھنے کو قبول فرما، ہمارے ٹوٹے پوٹے عملوں کو قبول فرما. اللہ ہم جانتے ہیں ہمارے جتنے اعمال ہیں آپ کے سامنے پیش کرنے کے قابل نہیں، مگر میرے مولا جو بھی ٹوٹے پوٹے عمل ہیں اے میرے مولا ان کو قبول فرما. اے میرے مولا بلا حساب کتاب ہمیں جنت عطا فرما. اللہ ہم جنت کے طلبگار ہیں، اللہ بغیر حساب کتاب کے ہمیں جنت عطا فرما. اللہ جہنم سے آپ کی پناہ مانگتے ہیں، اے میرے مولا ہمیں جہنم سے پناہ عطا فرما. اللہ قرآن مجید پڑھنے میں جو غفلت ہوتی ہے، سستی ہوتی ہے، اللہ اس کو معاف فرما. اے میرے مولا اس کو معاف فرما. اللہ رمضان المبارک کی قدردانی میں جو کمی ہوئی اس کو معاف فرما. اللہ روزوں کے اندر جو کمی ہوئی اللہ اس کو معاف فرما. اے میرے مولا ہمیں حافظ قرآن بنا، عالم قرآن بنا، قاری قرآن بنا، داعی قرآن بنا، ناشی کے قرآن بنا. اے میرے مولا اپنے رحمت سے ہم سب کو عاشق کے قرآن بنا. اللہ جتنے حاضرین مجلس ہیں سب کے دلوں کے نیک مرادوں کو پورا فرما، نیک تمناؤں کو پورا فرما. اللہ جنہوں نے دعاؤں کا کہا اللہ جو ضروریات ہیں ان کو غیبی خزانوں سے پورا فرما. اے میرے مولا کورونا وبا سے ہماری حفاظت فرما. اے میرے مولا ہم سب کی حفاظت فرما. اللہ جتنے دوست احباب رشتہ دار اللہ بیمار ہیں اللہ سب کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. اللہ دنیا پریشان ہے، اے میرے مولا دنیا اس وقت رو رہی ہے. اللہ جائیں تو کہاں جائیں، مانگے تو کہاں کس سے مانگے. اللہ آپ ہی کی ذات ہے، آپ ہی نے شفا دینی ہے. اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. اللہ شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. اللہ جو محفوظ ہیں اللہ ان کی حفاظت فرما. اللہ جو لوگ فوت ہو گئے ان کی مغفرت فرما، قرب کے اعلیٰ ترین درجات عطا فرما. اللہ اعلیٰ علیین میں ان کو جگہ عطا فرما.
ہے میرے مولا جب کوئی اپنا بچھڑتا ہے دل پہ کتنا صدمہ اور دکھ ہوتا ہے، اے میرے مولا ایسے دکھوں سے محفوظ فرما، اللہ صدموں سے محفوظ فرما۔ پروردگار عالم ہم آپ کے کمزور بندے ہیں، اللہ آزمائشوں سے محفوظ فرما، آزمائشوں سے محفوظ فرما، امتحانوں سے محفوظ فرما، اللہ فتنوں سے محفوظ فرما، اللہ ہر طرف فتنوں کا دور دورہ ہے، اے میرے مولا شیطان اور نفس سے ہمیں محفوظ فرما، اللہ ہماری حفاظت فرما، اے میرے مولا ہمارے پاس ہمارا ایمان سب سے قیمتی ہے، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، جب مرنے کا وقت آئے اللہ کلمے کے اوپر ہمیں موت عطا فرما۔ پروردگار عالم عمر گزرتی جا رہی ہے، اللہ نماز کی حضوری کب نصیب ہوگی، سجدے کا سرور کب نصیب ہوگا، رات کے آخری پہر کی مناجات کی لذت کب نصیب ہوگی۔ اللہ ہم اپنے اکابرین کا سنتے ہیں، رات کے آخری پہر میں اٹھتے تھے، اللہ اللہ کی صدائیں لگاتے تھے، اللہ دلوں کو گرما دیا کرتے تھے، ہے میرے مولا ہمیں بھی نماز کی حضوری نصیب فرما، سجدے کا سرور نصیب فرما، رات کے آخری پہر کی مناجات کی لذت نصیب فرما، اللہ ایمان حقیقی کی حلاوت نصیب فرما، اللہ قرآن مجید کے پڑھنے کا لطف عطا فرما۔ پروردگار عالم قرآن مجید کو سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اے میرے مولا مدارس عربیہ کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جہاں اللہ اللہ اور ان خانقاہوں کی حفاظت فرما، اقامت دین کی کوششوں کی حفاظت فرما، اللہ حلال پاکیزہ طیب وافر رزق عطا فرما، رزق کی تنگی سے محفوظ فرما، رزق کی پریشانی سے محفوظ فرما۔ پروردگار عالم ساری زندگی نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ حقوق اللہ اور حقوق العباد پورا کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ اس میں کمی کوتاہی ہوئی اس کو معاف فرما۔ پروردگار عالم جیسا آپ چاہتے ہیں ہمیں ویسا بن کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اے میرے مولا نبی علیہ السلام نے جو خیریں مانگی ہمیں وہ خیریں عطا فرما، جن شرور سے پناہ مانگی ہمیں بھی پناہ عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک